بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چودھری انوار الحق صاحب، اسپیکر آزاد جموں کشمیر اسمبلی، جناب سردار تنویر الیاس صاحب، پرائم منسٹر AJK، جناب چودھری محمد یاسین، پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی AJK، جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، محترم جناب سردار حسن ابراہیم خان صاحب، اور محترم جناب شاہ غلام قادر صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام ممبران AJK اسمبلی، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ ایک انتہائی قابل فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جسے حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ میرے لیے آج یہ بات بھی انتہائی قابل فخر ہے کہ مجھے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر نے دعوت دی کہ میں یہاں پر آپ سے آ کے ملوں اور اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سے مل کر جو ہماری کشمیر پالیسی ہے اس میں مزید جدت اور اس میں مزید قوت پیدا کی جائے۔ آج یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک تقسیم در تقسیم پیدا ہو چکی ہے جو کہ یقیناً افسوسناک ہے، لیکن یہاں پر آج مظفر آباد میں یہاں پر موجود تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین موجود ہیں، اور یہ ہے وہ مظاہرہ یگانگت کا جس کے ذریعے ہندوستان کے در و دیوار، ہندوستان کی حکومت اور اغیار ضرور پریشان ہوں گے، اور ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے کہ جب کسی سوسائٹی میں، قوم میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آپ کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں بڑی طاقت اور بہت جلا ملتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے پورے پاکستان میں قومی اتحاد اور قومی یکجہتی کا ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، اور میں ذاتی طور پر جناب پرائم منسٹر اور جناب اسپیکر صاحب اور آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آج کشمیر کی وادی میں 75 سال ہو گئے، کشمیر کی وادی نہتے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے وہ ننھا بچہ جو اپنے نانا کی چھاتی پہ بیٹھا تھا اور اس کی اداس آنکھیں کبھی آسمان کی طرف اٹھتی ہوں گی، کبھی اس ظالم معاشرے کی طرف اٹھتی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے وہ دلخراش منظر دیکھا کہ کس طریقے سے ایک معصوم، یہ ایک مثال نہیں، یہ تصویر تو پوری دنیا نے دیکھی
لیکن کشمیر کے اندر 75 سال سے جس طرح لاکھوں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ہزاروں لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے، اور پھر نریندر مودی نے 2019 اگست میں جو کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو بھی چھین لیا، اور پورے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ کشمیری ماؤں، بہنوں اور بزرگوں اور بچوں نے جس دلیری اور اس خدائے بزرگ و برتر جن کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کے سہارے پر جو عظیم قربانیاں دی ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دب گیا ہے، اس کے اوپر اب دنیا زیادہ بات نہیں کرتی۔ ابھی یہاں پر پرائم منسٹر نے آپ کو ایسٹ تیمور کی مثال دی، جنوبی سوڈان کی مثال دی، اور بھی مثالیں ہیں، شمالی آئرلینڈ۔ یہ وہ خطے ہیں جہاں پر جو دنیا کی طاقتیں انہوں نے مل کر سوڈان کو تقسیم کیا۔ کیوں؟ مذہبی بنیاد پر جنوبی سوڈان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا۔ ایسٹ تیمور، مشرقی تیمور، جو کہ انڈونیشیا کا حصہ تھا، اس کو کاٹ کر اس کو آزادی دلائی گئی۔ کیوں؟ مذہبی بنیادوں پر، مذہب کے نام پر۔ شمالی آئرلینڈ میں دنیا کی بڑی قوتیں شامل ہوئیں، اور کس طریقے سے وہاں پر بھی یہی پولیٹیکل اور ریلیجس عنصر وہاں پر شامل تھا۔ مگر جب بوسنیا کی بات آتی ہے تو جب تک وہاں پر لاکھوں لوگ کو شہید نہیں ہو جاتے، ہزاروں ماؤں کے آنچل نہیں پھٹتے، اور دنیا کے بدترین مظالم نہیں ہو جاتے، تب تک جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ خاموش رہتی ہے۔ اور پھر جب ان نہتے مسلمانوں کے خون کی کہانیاں پورے دنیا میں دکھائی جاتی ہیں تو پھر کہیں ضمیر جاگتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، اور پھر وہاں پر بدترین مظالم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اجتماعی قبریں کھودی گئیں، وہاں پر ہزاروں مسلمانوں کو وہاں پر دفن کیا گیا، اور نہ جانے کیا کیا مظالم ہوئے۔ آج یہ باتیں زبان پہ نہیں لائی جا سکتی۔ ایک طرف یہ منظر نامے اور دوسری طرف کشمیر دیکھ لیجئے گا، فلسطین کو لے لیں، ابھی کل پرسوں جو وہاں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، اور کس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ظالم اور مظلوم کو ایکویٹ کرنے کی۔ اس سے بدترین ظلم، زیادتی اور ناانصافی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ قصور یہ ہے کہ کشمیری بھی مسلمان ہیں، اور قصور یہ ہے کہ فلسطینی بھی مسلمان ہیں۔ لیکن میں آپ یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام تر ان مشکلات اور کمزوریوں کے باوجود یہ بالکل سچ ہے کہ 75 سال کشمیر میں خون بہہ رہا ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی تمام حکومتیں، انہوں نے ہمیشہ کشمیر کوز کی بات کی، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کشمیریوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا، کیونکہ کشمیر نہ صرف پاکستان کی شہرگ ہے۔ اگر کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سیکیورٹی کونسل خود لوک سبھا میں 1954 میں آنجہانی نہرو نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادی دلوائیں گے،
یہ تمام باتیں جو لالے کی جھوٹ اور ان کی جو فریب اور مکر، یہ اس کی کہانیاں پکار کے یہ بتا رہی ہیں کہ لالے نے پوری دنیا کو چکر دیا اور ہر جگہ جھوٹ بولا اور ہر جگہ لیت و لال سے کام لیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور کشمیری ہماری طرف دیکھ کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام، آپ نے اس مرحلے پر ہمارا اس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ان کی گلے جائز ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کے کروڑوں عوام میں کشمیری بھائیوں کو بلانے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کشمیری بھائیوں کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے جو اربوں مسلمان ہیں وہ کشمیریوں کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں دعا کرتے ہیں، مدینہ شریف میں دعا کرتے ہیں۔ لیکن کشمیری ہم سے اور تمام عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے، پاکستان کو وسائل دیے اور عرب ممالک کو بے پناہ تیل اور گیس اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تو کشمیر کوس کے لیے 75 سال گزر جانا، فلسطینیوں کی آزادی کے لیے اتنا ہی عرصہ گزر جانا اور اس دوران بدترین مظالم ہوئے، یہ وہ سوال ہے جو ایک کشمیر کی وادی میں ایک بزرگ بھی کرتا ہے، ایک ماں بھی کرتی ہے جس کی گود خالی ہو گئی، ایک بہن بھی کرتی ہے جس کا بھائی شہید ہوا، ایک بھائی بھی کرتا ہے جس کی بہنوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ سوال ہے اور اس کا جواب کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا، اور میں آپ کو یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر مظفر آباد سے لے کے اور افریقہ کے اس پار جو مسلمان آخری بستہ ہے، اگر یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو آزادی دلانی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے مدد سے، اس کے کرم سے یہ دونوں علاقے ضرور آزادی حاصل کریں گے اور بہت جلد کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، باتوں سے نہیں، نعروں سے نہیں، اشعار سے نہیں، مرثیوں سے نہیں، تقاریر سے نہیں، عمل سے کرنا ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس دنیا میں کہ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، جاپان اور جرمنی کی جنگ دوئم میں تباہ و برباد ہو گئے اور کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، مگر صرف 60 سالوں میں یہ دونوں قومیں دوبارہ دنیا پر اس طرح آئیں اور چھا گئیں۔ یورپ میں آج اگر جرمنی کا ایک معاشی طور پر توتی بولتا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے، جاپان اگر آج پھر دنیا میں ایک اکنامی پاور ہے تو ایک محنت کی وجہ سے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے لیے جرمنی کے ٹینکس کی پوری دنیا نے کہا ٹینکس دیں اور ہم یوکرین بھجوائیں، تو یہ کیا چیز تھی کہ فرینکفرٹ، برلن، ہامبورگ بالکل زمین بوس ہو چکے تھے، اور وہاں پر جاپان میں ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں 2 بمبوں نے ان کے کروڑوں لوگوں کو بالکل 1 سیکنڈ میں ان کو بھسم کر دیا، مگر 60 سال کے اندر وہ دوبارہ عالمی طاقتیں بن گئیں۔ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا، دن رات محنت کی، قربانی دی، خون پسینہ بہایا، اور آج دنیا ان کے بغیر چل نہیں سکتی۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمان پیدا کیا، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں،
بے پناہ وسائل دیے ہیں، بے پناہ وسائل. اس لیے کشمیریوں کا وادی میں کشمیریوں کا گرا جائز ہے کہ پاکستان کے عوام ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے عوام ہوں یا خلیج کے عوام ہوں، یہ تمام اربوں مسلمان اگر ہمارے لیے یک سوئی کے ساتھ کام کریں اور ایک آواز اٹھائیں اور اپنی آواز میں طاقت پیدا کریں، تو پھر وہ دن دور نہیں جب وہاں پر ایک ایک ظلم کا حساب اس طرح لیا جائے گا کہ کشمیر کے اندر استفاضہ برائے سے وہ وہاں پر آزادی حاصل ہوگی اور وہاں پر ان کو حق ملے گا اور وہ کھڑے ہو کر وہ دنیا کی ایک طاقت بن جائیں گے. اس لیے میں آج کو آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں اپنی طرف سے مخلوط حکومت کا سربراہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے کہ اس خدائے بزرگ و برتر کو میں یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں. ابھی میرے کمرے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک سازش چلی کہ 20 سال مؤخر کر دیا جائے. یہ بات ابھی کمرے میں بعض لوگوں نے کی میرے ساتھ کہ 20 سال پلیبسائٹ کشمیر میں مؤخر کر دیا جائے. اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی سیاستدان، نہ کوئی فوجی، نہ کوئی سپاہی اس طرح کی بات سوچ نہیں سکتا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ کام لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکمت اور مشاورت کو ہم اپنا مشعل راہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تقویٰ کرتے ہوئے اپنی تمام قوتیں بروئے کار لائیں گے، تو انشاءاللہ کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے یہاں پر بات ہوئی، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں معاشی استحکام لے کے آنا ہوگا، ہمیں سیاسی استحکام لانا ہوگا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ایک بچہ بھی بتائے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہے اور ہندوستان ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی میلی آنکھ نکال کر پاؤں تلے روندنے کی پاکستان کے پاس طاقت ہے. لیکن اگر کشمیر کو آزادی دلانی ہے تو اس طاقت کے ساتھ معاشی طاقت کو ساتھ بنانا ہوگا. اور انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا کہ بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، جب کشمیر کی بات آتی ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر یہ وہاں پر منطق چلتا ہے، اگر آپ نے کشمیریوں کو ان کا حق دلانا ہے اور ان کے خون کی آبیاری کرنی ہے، اس کے خون کی پاسداری کرنی ہے، اس ننھے منھے بچے کو اس کا حق دلانا ہے، ہزاروں لاکھوں ماؤں جن کے سپوتوں نے وہاں پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کا حق دلانا ہے، تو پھر پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا پڑے گا. اور یہ ضرور آج میں یہاں پر کوئی سیاسی تقسیم کے حوالے سے بات نہیں کروں گا. آج میں یہاں پر آپ کے سامنے بطور وزیر اعظم نہیں، پہلے ایک پاکستانی کے طور پر کھڑا ہوں، اس کے بعد پاکستان کے مخلوط حکومت کے میں وزیر اعظم کے طور پہ کھڑا ہوں. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تمام اپنے اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کی اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے سفارتی کاوشیں زوروں پر لے جائیں، معاشی استحکام لے کے آئیں، ملک کے اندر ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ واقعی مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ جنوبی سوڈان جو ہے وہ ایک مذہبی بنیادوں پر علیحدہ ہو جائے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسٹ تیمور کو اس ملک سے علیحدہ کر کے ایک آزاد ملک بنا دیا جائے؟ اور اس طرح کی دوسری مثالیں جو میں نے دی ہیں. اور کشمیری جو ہیں وہ کشمیر میں تڑپتے رہیں، دن رات ان کے اوپر گولیاں پڑیں، وہ شہید ہوں،
ان کی بےعزتی کی جائے، ان کی عزت کو تار تار کیا جائے، اور اقوام عالم چھوڑے مسلمان جو ممالک ہیں وہ خاموش رہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا تھا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے، وہ اقوام عالم میں، عالم اسلام میں اس کا جھنڈا بلند ہو. وہ مثال ہے کہ دیر آئے درست آئے. بہت دیر ہو گئی، کوئی شک نہیں، پلوں سے پانی بہت بہہ گیا، کوئی شک نہیں. لیکن آج بھی اگر پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر صاحب، اور یہاں پر میرے کشمیری بھائی بیٹھے ہیں، آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، یہاں پر فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں، آج بھی اگر ہم صمیم قلب سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کو آزادی دلانی ہے، تو خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھ کے ہماری مدد کریں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا. نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے، اس سے پہلے چلے جائیں تو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ 1000 سال ہم گھاس کھائیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کرائیں گے. پھر نواز شریف صاحب نے 1998 میں ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کی تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایک ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا. بل کلنٹن صاحب نے $5 ارب کی پیشکش کی تھی، مگر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب صدر بل کلنٹن، بہت مہربانی آپ کی، لیکن مجھے اپنی قوم کا مقدر اور پاکستان کے جو اعلی و عرفہ جو مقاصد ہیں، مجھے اس کی تکمیل کرنی ہے، بڑی مہربانی، یہ $5 ارب مجھے نہیں چاہیے. پھر واجپئی فروری 99 میں لاہور آئے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. لاہور آئے اور وہاں سے پھر وہ مینار پاکستان گئے، اور وہاں پر یوں گویا ہوا کہ پاکستان بنتے وقت ہمارے دلوں پر بہت گھاؤ لگے تھے، لیکن آج ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے وہ لاہور جو ایکارڈ ہوا، انہوں نے نواز شریف صاحب سے وعدہ کیا کہ 1 سال میں ہمیں کشمیر کا مسئلہ طے کرنا ہوگا، وگرنہ آئندہ آ کے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ریسٹ از ہسٹری. میں اس وقت کسی بھی ایسی بات سے پرہیز کروں گا جس سے کہ دل آزاری ہو، وگرنہ کھٹمنڈو میں کیا ہوا تھا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو ہمیں ایک طرف کر کے ماضی میں رہنے کے بجائے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے، میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا، اور سید علی گیلانی کی روح جو آج بھی قبر میں تڑپ رہی ہوگی اس کو سکون پہنچے گا. یاسین ملک کو تہاڑ جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور محترمہ آسیہ اندرابی کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ وہ ایک نہیں، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں جو آج ہر گھر میں کشمیر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو یہاں پر کشمیری بجا طور پر آج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستان نے ادھار چکانا ہے، پاکستان نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. لیکن یہ ذمہ داری انشاءاللہ تبھی ادا ہوگی جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں پھر یکجاں دو قالب ہونا ہوگا. آج جس طرح اس اسمبلی میں ایک بڑا شاندار مظاہرہ ہوا ہے یکجہتی کا، ایک ہونے کا، اتحاد کا، بس یہی جھلک اگر شعاع اس کی باقی جگہوں میں پھیل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں رہے گی. میں یہاں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن چونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنے کچھ مطالبات کا ذکر کیا تھا، تو وہ میں آپ کو جناب اسپیکر آپ کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیں.
اپنے ٹیم کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ میں بیٹھوں گا، اور جو بہت مالی چیلنجز ہیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں، اسلام آباد میں IMF کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کامرس کی ہے، چاہے وہ فائنانس کی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر کی ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے، مگر جس طرح زندہ قومیں رہتی ہیں، حق وہ ہے جس طرح زندہ قومیں رہتی ہیں، بھیک یا کشکول آگے کر کے نہیں۔ 75 سال یہ معاملہ چلتا رہا، کہیں تو آپ اس کی لکیر لگائیں گے، کہیں تو آپ اس کو روکیں گے۔ یہ تب رکے گا کہ پوری قوم ایک فیصلہ کر لے کہ ہم اکٹھے ہو کر ہم اس بھوک، افلاس، اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، پاکستان کے اپنے وسائل پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بیکاری پن اور یہ کشکول کو توڑیں گے۔ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم تقاریر کرتے ہیں اور تقاریر کر کے آدھے گھنٹے بعد بھول جاتے ہیں کہ تقریر میں نے کیا کہا۔ اگر ہم مجھ سمیت، پہلے میں اپنی بات کروں گا، اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ختم ہو جائے، 90% بھی ختم ہو جائے، تو یہ کشتی کنارے لگ جائے گی، اور ضرور لگے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل اسی شعر میں پنہاں ہے۔ وہ میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب اکثر مجھ سے پیار محبت میں گرا کرتے کہ تم یار نئے شعر بھی سنایا کرو۔ میں کہتا ہوں میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں، تو پرانا شعر جو ہے اگر وہ کام کر جائے تو اسی سے کام چلانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد، کشمیر کی آزادی ضرور حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ جس طرح کشمیریوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو اور طاقت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کشمیر ضرور بنے گا، پاکستان وہ دن آئے گا اور وہ سورج طلوع ہوگا۔ خدا حافظ، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے، کہا کہ جب کسی قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے کرم سے آپ کے اچیوز گول کرنے میں طاقت ملتی ہے۔ کشمیر کے اندر 75 سال سے جس طرح لاکھوں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔